بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، صوبے کی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صوبہ ایک بار پھر یہ بدقسمت صوبہ ہمارا بدقسمت خیبر پختونخوا ایک اور سیاسی، ایک اور آئینی، ایک اور عدالتی، ایک اور پارلیمانی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ناظرین اگر خیبر پختونخوا کو ہم ایک تجربہ گاہ قرار دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ گزشتہ 20 سال کے دوران نت نئے تجربے اس صوبے میں ہوتے رہے ہیں اور اس صوبے کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ان میں صوبائی حکومتوں کا بھی کردار رہا ہے، وفاقی حکومتوں کا بھی رہا ہے، ہمارے اداروں کا بھی بعض اوقات کردار رہا ہے، خود لوگوں کا بھی اس میں کردار ہے۔ اس صوبے کی بدقسمتی کا یہ دور ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت ہم اگر تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں تو صوبے میں جو بحران ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کی بنیاد پڑی تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لے گیا تھا، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے گئے اور پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا تو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ گیا اور پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت یہ کیس ہار گئی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے کہ ان سیٹوں کو خالی رکھتا، اس نے تھوک کے حساب سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں مختلف سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت کو بھی جس کا ایک ایم پی اے تھا، جس کے 2 ایم پی اے تھے، ان کو بھی یہ نشستیں ملی۔ الیکشن کمیشن بھی ناظرین اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں الیکشن کمیشن اور خود چیف الیکشن کمشنر صاحب پارٹی بن چکے ہیں، فریق بن چکے ہیں۔ ان کا تعصب واضح نظر آتا ہے اور خود تحریک انصاف اور ان کے حمایتی یہ الزام بار بار لگا رہے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمشنر ایک پارٹی بن چکے ہیں، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ سیٹیں خالی رکھتا تو اس سے کروڑوں روپے کی بچت ہوتی۔ ویسے بھی یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے، یہ ایک بحث اب چلی ہے، اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فائدہ کیا ہے اور کس کو ہے۔ فی الوقت تو عام خواتین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، مخصوص لوگوں کو اس کا فائدہ ہے اور یہ صرف اور صرف ملک کی خزانے پہ ایک بوجھ کے مترادف ہیں یہ نشستیں۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی نشستوں کی تو پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہ رہی کہ یہ جو مخصوص نشستیں اپوزیشن جماعتوں کو ملی ہیں ان کے اراکین اس وقت تک حلف نہ اٹھائیں کہ جب تک سینٹ کے الیکشن نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نشستیں ان کو ملی ہیں، اگر ان کے ممبران ووٹ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے الیکشن میں 2 سے 3 نشستوں سے ہاتھ دھو سکتی ہے۔ گویا اپوزیشن اراکین کو 2 سے 3 نشستیں سینٹ کی اضافی مل سکتی ہیں۔ تو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں اور اس کے لیے اس کے پاس یہی طریقہ تھا کہ ان لوگوں سے حلف نہ لیا جائے۔ لیکن اپوزیشن اراکین جب عدالت گئے تو عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ سنایا گیا کہ 2 تاریخ کو یعنی سینٹ کے الیکشن سے قبل ان کی حلفبرداری کو یقینی بنایا جائے۔ اب یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ حلفبرداری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں نظرثانی کی اپیل کی جائے گی، ساتھ میں سپریم کورٹ سے بھی رعایت لینے کی کوشش کی جائے گی۔ جبکہ اپوزیشن حلقے توہین عدالت کے کیس کے تحت درخواست دائر کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات کے تناظر میں آج اسپیکر کی طرف سے، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کی طرف سے جو ایک مختصر سا بیان میڈیا کو جاری ہوا، اس کے مطابق اسپیکر صاحب کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق ہمیں ہدایت کی گئی تھی کہ 2 اپریل کو اجلاس میں مخصوص نشستوں پر نامزد اراکین سے حلف لیا جائے۔ ان کے مطابق عدالتی حکم نامہ موصول ہوتے ہی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے معلومات لی گئیں تو اسمبلی سیکریٹریٹ نے آگاہ کیا کہ بتاریخ 2 اپریل کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کوئی مراسلہ تاحال موصول نہیں ہوا۔ ان کے مطابق اس معاملے کے قانونی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد انہوں نے لیگل ایڈوائزر صوبائی اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ اس بابت عدالت سے فوری رجوع کیا جائے اور عدالت کے سامنے حقائق رکھے جائیں۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ گویا اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اجلاس بلانے کے معاملے میں پھنس گئے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس یعنی یہ لوگ حلف نہ اٹھائیں، لیکن
معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف یا صوبائی حکومت یا اسپیکر صاحب سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال تیزی سے پیچیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ معاملہ پھر عدالتوں کی طرف جائے گا۔ لیکن اس تمام معاملے کا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خدشہ اس بات کا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، جس کی طرف کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر یہ حل برداری نہیں ہوتی تو پھر یہ سینٹ کے الیکشن ملتوی ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں تو سینٹ کے ایوان میں پختونوں کی 8 نشستیں پہلے ہی کم ہو چکی ہیں، بلکہ ختم ہو چکی ہیں، اور جب فاٹا کا انضمام ہوا صوبے میں تو فاٹا کی الگ سے 8 نشستیں ختم ہو گئیں، اور اب اگر خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کے انتخاب میں بھی تاخیر ہوتی ہے تو یہ صوبے کے عوام کے لیے ایک اچھا میسج نہیں ہوگا۔ یہ صوبہ پہلے ہی بہت مہاری کا شکار ہے، نظر انداز شدہ ہے، اس کے وسائل وفاق کے قبضے میں، وفاق اس کا 1500 ارب روپے کا مقروض ہے، صوبے کو پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ صوبے کے لوگوں نے تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی بنائے، ایسی پالیسیاں بنائے کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومتی ٹیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ان کی قانونی ٹیم سامنے آئی ہے، اس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ الزامات آ رہے ہیں کہ نااہلوں کی فوج بھرتی کی گئی ہے۔ جو نئے ایڈوکیٹ جنرل جن کو بنایا گیا ہے، یہ ان کی پہلی بڑی ناکامی ہے، ان کی اور ان کی پوری ٹیم کی، کہ وہ اس ہائی کورٹ میں یہ کیس ہار گئے کہ جس ہائی کورٹ نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا۔ آج اگر وہ یہ کیس ہارے ہیں تو ظاہر اس میں ہائی کورٹ کا تو کوئی قصور نہیں، ہائی کورٹ نے تو جو کچھ قانون کے مطابق فیصلہ تھا وہ سنانا تھا۔ جن لوگوں نے بھی ان کو یہ مشورے دیے، موجودہ وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کس قدر پی ٹی آئی کے یا صوبائی حکومت کے خیر خواہ ہیں۔ انہی کی مشوروں کی بدولت آج حکومت اور خود اسپیکر اور وزیر اعلیٰ بند گلی میں پھنس چکے ہیں۔ وہ اگر حلف لیتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے، حلف اگر نہیں لیا جاتا تب بھی مسئلہ ہے۔ تو اس ضمن میں وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے اپنی قانونی ٹیم پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو قانونی ٹیم انہوں نے بھرتی کروائی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے یا انہوں نے کی ہے، بے شک وہ سوچیں، مشورہ کریں، اس میں تبدیلی لائیں، کیونکہ آگے چل کر قانونی محاذ پر صوبائی حکومت کو بہت ہی مشکلات اور عدالتی محاذ پر بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر بر وقت ٹیم کی صفائی نہ کی گئی، بر وقت کوئی تطہیر نہ کی گئی تو اس کا خمیازہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، اس کی صوبائی حکومت، بلکہ اس صوبے کے لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر صوبے کے لوگوں پہ کو یہ نتائج بھگتنا پڑے تو یہ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، وہ زیادتی بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے رہنماؤں کی طرف سے ہوگی۔ لہٰذا ایک بار پھر انہیں وزیر اعلیٰ کو اپنی حکومتی ٹیم ساتھ میں اپنی لیگل ٹیم پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والے دن ان کے لیے بہت سخت ہیں اور وہ بہت ساری آزمائشوں سے انہوں نے گزرنا ہے، جو موجودہ ٹیموں کے ساتھ میرے خیال میں ان کے لیے ممکن نہیں۔ خدا حافظ۔